عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں لیکچر کو سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنے گھر میں بھی اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج آپ کی جماعت 11ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی نظم جو کہ صنف کے اعتبار سے مرثیہ ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ مرثیہ کا عنوان ہے در مراد اور اس کے شاعر ہیں میر انیس۔ عزیز طلباء، میر انیس کے نام سے، ان کے کلام سے، اسلوب بیان سے آپ پہلے بھی کلاسز سے واقف ہیں، آپ نے ان کے مرثیہ پڑھے ہوئے ہیں پہلے بھی، لہٰذا اس ہمارے نصاب میں شامل ان کا مرثیہ در مراد کے نام سے ہے۔ میر ببر علی انیس پیدائش ہے ان کی 1800 اور وفات ہے ان کی 1874۔ میر ببر علی انیس میر خلیق کے فرزند اور میر حسن کے پوتے تھے۔ میر حسن کون؟ جن کی ہم نے اپنے لیکچر میں جن کا ہم نے مثنوی پڑھی تھی، سحر البیان، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ سحر البیان جو اس کے خالق ہیں میر حسن، ان کے پوتے تھے۔ خاندانی روایات کے مطابق انہیں گھر پر ہی تعلیم دی جاتی رہی۔ گھر کے باہر ان کے پہلے استاد میر نجف علی فیض آبادی تھے۔ زمانہ طالب علمی میں انیس کو معقولات اور لسانی مسائل سے بڑی دلچسپی تھی۔ ان کے ذاتی کتب خانے میں لگ بھگ 2000 کے قریب نسخے تھے۔ زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے شاہ سواری اور شمشیر زنی بھی سیکھی۔ بعد میں فوجی تربیت بھی حاصل کی۔ ہمیشہ چاق و چوبند رہا کرتے تھے۔ طبعاً خوش مزاج اور حاضر جواب تھے۔ انیس نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن ان کی شہرت کا مدار مرثیہ نگاری پر ہے۔ ان کے زمانے میں مرثیہ خوانی کے لیے تحت اللفظ اور سوز کا انداز اپنایا جاتا تھا۔ انیس نے دونوں طرح پر پڑھنے کے لیے مرثیے لکھے اور کامیاب رہے۔ ان کا اسلوب سادہ، رواں اور آسان ہے۔ انسانی جذبات کا بیان انہوں نے جس طرح کیا ہے شاید ہی کوئی کر سکے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کے مرثیوں کی تعداد 2000 کے قریب ہے۔ میر انیس کے مرثیے 5 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مرثیوں کے علاوہ سلام اور رباعیات بھی کہی ہیں۔ ان رباعیات میں بھی ان کا رنگ صوفیانہ ہے، مگر ان کا کمال مرثیے کے فن میں زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ مجموعہ کلام ہے ان کا کلیات میراثی انیس۔ عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیہ جو ہے وہ نظم کی ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں کسی عزیز مرنے والے اس کی جدائی میں فریاد، رونا دھونا اور آہ و بکا کرنا مرثیے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مرثیہ کہتے ہیں اس کو، اور مرثیے میں اپنے عزیز کی جدائی پر ایسے کلمات کہے جاتے ہیں، ایسی شاعری کی جاتی ہے جو انتہائی پرسوز اور رنج و الم سے مزین ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیے کی تاریخ میں سب سے خوبصورت، جس میں کہ مرثیے کی جو تمام لوازمات کو دیکھتے ہوئے، جس میں منظر کشی ہے، جس میں تمام جو ہے وہ ایک مرنے والے کی جو حالات ہیں اور کس طرح وہ شہید ہوتے ہیں، کس طرح وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان پر جو ہے وہ آہ و بکا کرنا، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ اپنے مرثیوں میں بیان کیا ہے۔ عزیز طلباء، آپ کی اردو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 127 پر میر ببر علی انیس کا حوالہ موجود ہے، اور چلیے چل کر ہم ان کا کلام در مراد کا مطالعہ کرتے ہیں کہ در مراد میں کیا کہا جا رہا ہے۔ میر ببر علی انیس کا کلام در مراد، یعنی کہ خواہش کا موتی، یا ایسا موتی، ایسی مراد، ایسی آرزو جو مل جائے، جس کی تلاش ہو۔ تو چلیے چل کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس کے معنی و مفہوم ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ جب کربلا میں داخلہ شاہ دیں ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا،
سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حسیں ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ بہت خوبصورت بند ہے، پہلا بند ہے اور یہ آپ کے پاس مسدس کی صورت میں ہے۔ پہلے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب کربلا میں داخلہ شہدی ہوا، کربلا کا مقام جو ہے، کربلا کا جو میدان ہے وہ عراق کے شہر میں موجود ہے۔ عراق کے شہر میں ایک دریائے فرات ہے، ٹھیک ہے، ایک دریا بہت مشہور دریا ہے، دریائے فرات، اس کے کنارے پر واقع یہ میدان ہے، یہ دشت ہے، یہ میدان ہے وہاں پر، جو کہ کربلا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مخالف جو فوج کا جو وہاں پر معرکہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، لہٰذا وہاں پر اکثر جو ہیں شہداء کے وہاں پر آج مزار پائے جاتے ہیں، مقبرے ہیں وہاں پر، جہاں پر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا تھا اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے۔ تو یہاں پر اس معرکے کا ذکر ہے جب کربلا میں داخلہ شہدی ہوا، شہدی سے یہاں مراد حضرت امام حسین ہے۔ حضرت امام حسین کو یہاں پہ شہدی کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ میدان کربلا میں داخل ہوئے، وہاں پر انہوں نے قدم رکھا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، کہ وہ دشت، وہ بیابان جگہ، وہ ویران جگہ جو تھی، جیسے ہی حضرت امام حسین نے وہاں پر قدم رکھا، وہ ایسے معلوم ہونے لگی، اس کو ایسا مرتبہ حاصل ہو گیا کہ جیسے اس کو، جیسے کوئی بہشت بری ہو، جیسے کوئی جنت کا ٹکڑا ہو، یعنی کہ وہ بلند مرتبہ اس کو حاصل ہوا کہ آسمان جسے اپنی بلندی پر ناز تھا۔ یعنی کہ آگے ہم شعر دیکھ رہے ہیں کہ سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، کہتے ہیں کہ اس قدر حضرت امام حسین کے اس میدان میں آنے سے، یہ زمین کے اس بیابان ٹکڑے پر آنے سے، قدم وہاں رنجا فرمانے سے، اس ٹکڑے کو اس قدر مرتبہ اور فضیلت حاصل ہو گئی کہ کیا ہی آسمان کی بلندی، یہ آسمان تک جو ہے وہ اس زمین کی جو اس کو مرتبہ حاصل ہوا، آسمان بھی اس کے آگے جھک گیا۔ یعنی کہ اس زمین کا جو مرتبہ تھا وہ آسمان سے بھی کہیں بڑھ گیا، اس کی جو بلندی تھی، اس کا جو عروج تھا، قدر و منزلت جو تھی، وہ آسمان سے بھی کہیں بڑھ گئی۔ خورشید محو حسن حسین حسیں ہوا، کہتے ہیں کہ ان کے حسن کو اس قدر محویت سے دیکھنے لگا کہ اسے اپنے آپ کا ہوش نہ رہا، یعنی کہ دین کے آفتاب، یعنی کہ امام حسین کے ظاہر ہونے سے اس نے روشنی پائی، یعنی کہ اس کی چمک دمک میں اضافہ ہوا۔ سورج جب طلوع ہوا، اس نے جب دیکھا کہ زمین پر حضرت امام حسین کے قدم وہاں پڑ چکے ہیں، تو اس خورشید کا بھی جو ہے وہ، اس خورشید کا بھی دل چاہا کہ حضرت امام حسین جو کہ ایک دین کے آفتاب ہیں، دین کا سورج ہیں، دین کو چمک دینے والے ہیں، وہ ان کی خوبصورتی کے آگے جو ہے وہ اس کی چمک دمک مان پڑ گئی۔ پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، کہتے ہیں کہ یہ چمک دمک جو پائی ہے، سورج نے جو چمک دمک پائی ہے، وہ انہی کے جلوے سے، حضرت امام حسین کے آنے سے جو ہے اس کو چار چاند لگ گئے، اور جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، کہ جنگل جہاں جو بالکل ویرانی تھی، جو بالکل بیابان تھا، جو بالکل تاریک تھا، حضرت امام حسین کے وہاں تشریف لانے سے جو ہے وہ جنگل کو چاند لگ گئی، یعنی کہ وہاں روشنی ہر سمت پھیل گئی، وہاں ان کے چہرے کے نور سے جو ہے وہ بیابان بھی جو ہے وہ چمک اٹھا۔
خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سر فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے طبقے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے۔ یہاں پر خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، یہاں پر گلوں سے مراد جو ہے وہ یہ مجاز مرسل کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ گلوں سے مراد حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی ہیں جو میدان کربلا میں موجود ہیں، اور شاعر کہتے ہیں کہ ان پھولوں کی خوشبو سے جو ہے وہ سارا دشت، سارا جو میدان ہے وہ مہک رہا ہے، ان کی جو خوشبو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اور جو بلبل بھی جو کہ ایک کہتے ہیں کہ پھول کی عاشق ہوتا ہے، اور جب غنچے کھل کر پھول بن گئے تو بلبل کے دل کے داغ بھی تازہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی آمد پر قدرت نے وہاں بہار کے موسم کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی، ان کے مبارک قدموں نے زمین پر پھول بکھیر دیے، اور ہر ایک پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، یعنی کہ ہر چیز اپنی قسمت پر اس قدر نازاں ہے، اس قدر فخر کر رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے حضرت امام حسین تشریف لا چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پہاڑ ویسے تو اونچے ہوتے ہیں، لیکن امام حسین کی آمد سے ان کی قدر و منزلت میں اور اضافہ ہو چکا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر دریاؤں نے اپنی سطح پر حبابوں یعنی بلبلوں کو لا کر چراغاں کا سا منظر پیدا کر دیا ہے، یعنی کہ جس طرح ہم کسی کے استقبال میں چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، اسی طرح ہر قدرتی منظر جو ہے وہ ان کی تشریف آوری سے جو ہے وہ خوش ہے، اپنی قدر و منزلت کو پہچان رہا ہے، اپنے زیادہ سمجھ رہا ہے، اور دریا نے بھی ان کی آمد کے موقع پر جو ہے یوں ان میں بلبلے جو پانی کے ابھرتے ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سارے چراغ روشن ہو چکے ہیں ان کی آمد سے۔ ان کربلا کی اس مقدس زمین کے سارے طبق جو ہیں سورج کی طرح جگمگ جگمگ کرنے لگے ہیں۔ اس مقدس زمین کی مٹی کے ذروں نے چمک دمک دکھانے میں ستاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ستارے جو کہ دور آسمان پر بھی ہمیں چمکتے جھلملاتے اور اپنی روشنی بکھیرتے نظر آتے ہیں، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو ذرے تھے، وہ ذرے جو صحرا کے ذرے تھے، وہ حضرت امام حسین کی آمد سے اس قدر چمک اٹھے ہیں، اس قدر ان میں روشنی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ تاروں کو بھی جو ہے اپنی اس میں اپنی چمک میں ان کو بھی مات دے رہے ہیں، ان کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں، ان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار۔ اب یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت امام حسین جو ہیں وہ اب انتہائی جو ہے زیادہ طویل سفر کر کر آئے ہیں، ان کو باقاعدہ مدعو کیا گیا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر اسلام کی اشاعت کریں، اور ان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی اور اسلام جو ہے وہ یہاں بھی پھیلے گا، لہٰذا وہ اسلام کی سربلندی، اس کی ترویج اور فروغ کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے وہ نکلے ہیں، اور انتہائی طویل سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے نکلے ہیں۔ اب وہ یہاں کہتے ہیں بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، کہ اب انہوں نے وہاں پہ گھوڑے اپنے روک دیے ہیں، اور روک کر بولے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم نے جہاں پہنچ کر گھوڑوں سے اترنا تھا یہ وہ جگہ ہے، ہم اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اب کسی رفیق کو بھی، یعنی کہ کسی بھی ساتھی کو، کسی بھی ان کے رفیق کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو آگے قدم نہیں بڑھانا چاہیے، بس یہی ہماری جگہ ہے، یہی ہم نے پہنچنا تھا، اسی جگہ کے لیے ہم بے چین تھے۔ اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو اپنا جو مقام شہادت ہے
وہ کسی غیبی قوت سے علم ہو گیا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہاں انہوں نے شہید ہونا ہے، یہاں انہوں نے مراد کا وہ موتی پانا ہے، وہ ابدی زندگی پانی ہے کہ جو تا قیامت جو ہے ان کا نام بلند رکھے گی، یہاں ان کو وہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی تھی اس دشت میں، اس ویرانی میں، اس بیابانی میں، کہ جہاں پہ علم، جہاں پر پھر سے دین نے اپنا علم جو ہے، اپنا جھنڈا جو ہے وہ بلند کرنا تھا، جہاں پر انہوں نے جام شہادت نوش کر کے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کرنی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس منزل پہ ہم پہنچ کے احسان کردگار، اب وہ یہاں اس بیابان میں بھی پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ خوش بختی ہے، یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منزل عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کا رتبہ عطا کرنے والا ہے، اور بہت تلاش کے بعد ہمیں جو ہے یہ موتی نصیب ہونے والا ہے، جس کے پہنچنے کے لیے ہمارا دل بے قرار تھا، ہم مضطرب تھے، ہم بے چین تھے۔ آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار۔ اب ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ بس اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس سے آگے تم نے قدم نہیں بڑھانا ہے، یہی تو وہ جگہ ہے جو ہمیں ہمیشہ کی کامیابی عطا کرے گی، یہی وہ جگہ ہے جو قیامت تک ہمارا نام جو ہے وہ، اور دین کے حوالے سے ہمارا نام جو ہے وہ بلند رکھے گی، یہ ہمیں حیات ابدی عطا کرے گی، کیونکہ حیات شہید ہونے والے کبھی بھی دنیا سے جاتے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی مرتے نہیں ہیں، شہید جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے اس دنیا اور آخرت میں اس کی سرخروئی ہے۔ تو یہی وہ ایک در مراد تھا جس کی تلاش میں وہ گھر سے نکلے ہیں، اور جن کو پانے کے لیے ان کے دل بے قرار ہیں، نہ صرف ان کے بلکہ ان سے وابستہ ان کے تمام ساتھی جو ہیں، وہ ہر لمحے پر، ہر قدم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے اور باطل کا سر جھکانے کے لیے، باطل کی مخالفت میں، باطل کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے جو ہیں وہ گھروں سے نکلے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کا یہاں تک حصہ اول تھا۔ ہم اپنی آئندہ آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ اس کا حصہ دوم پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کے پاس مرثیہ در مراد کا یہ حصہ اول ہم نے پڑھا اور سمجھا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہمارے لیکچر میں ہم حصہ دوم پر نظم کے بقیہ اوراق اور بقیہ اشعار پر بات کریں گے، وضاحت کریں گے، اور اس کے معنی و مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ گھر میں بھی اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور مشکل الفاظ کو سمجھنے کے لیے آپ گھر میں اردو لغت کا بھی استعمال جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔